دوستو، شداد طریق کا ایک ایسا حکمران، ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی۔ دو چار 10 ممالک پہ نہیں بلکہ مشرق اور مغرب میں اسی کی حکومت کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ شخص قوم عاد میں سے تھا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شروع میں تو یہ دونوں عرب کے 7 ممالک پہ حکومت کرتے تھے اور خود ملک شام میں رہتے تھے۔ شدید تو تقریباً 700 سال زندہ رہا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد شداد نے پوری روئے زمین کو اپنے تابع کر لیا اور پوری زمین پہ انصاف قائم کیا۔ اس کا انصاف اتنا مشہور تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے لیکن شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے انصاف کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ایک دفعہ اس کی عدالت میں 2 شخص آئے۔ ایک کہنے لگا کہ میں نے اس سے کچھ زمین خریدی تھی، جب اس زمین کو میں نے کھودا تو اس میں سے خزانہ نکلا۔ اب یہ خزانہ میں اس کو دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری زمین میں سے خزانہ نکلا تھا، لہٰذا میں اس کا مالک نہیں، یہ تم لے لو، لیکن یہ لے نہیں رہا۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں نے تو اس کو زمین بیچی تھی، اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، لہٰذا خزانے کا میں مالک نہیں۔ دونوں خزانہ لینے سے انکار کر رہے تھے۔ تو شداد نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اب دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، ایک نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ اس نے کہا دونوں کی شادی کرو اور خزانہ ان کو دے دو۔ ایسا مشہور انصاف تھا اس کا، انصاف تو قائم کر لیا لیکن اللہ کی ذات سے بے خبر تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، اسلام نہیں لائے تھے، نہ شداد نہ اس کی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ اسلام قبول کر لے، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں۔ اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بتایا کہ ایسے تو ہمیشہ ہمیشہ کی بہشت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، جہاں پہ ایسے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں اور طرح طرح کے میوے، پھل اور غلام، حوریں، ساری چیزیں اسے بتائیں۔ وہ کہنے لگا اے ہود، جس جنت کی تم مجھے لالچ دیتے ہو نا، وہ جنت میں اسی دنیا میں تمہیں بنا کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے خدا کی جنت کی، نعوذ باللہ۔ اتنا تکبر اس شخص میں تھا۔ یہ بات کہنے کے بعد اس نے فوراً اپنے قاصدوں کو خطوط دے کے بھیجا مختلف ممالک کے حکمرانوں کے پاس۔ وہ سارے حکمران بھی اس کے زیر حکم تھے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وزیر اعظم تھا، وہ سارے وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کو خطوط میں اس نے لکھا کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی ایسی زمین نظر آئے جو بالکل ہموار ہو، جس میں نشیب و فراز نہ ہو، اونچی نیچی جگہ نہ ہو، تو مجھے فوراً اطلاع دو، میں نے وہاں پہ جنت بنانی ہے۔ لہٰذا عرب کے ایک ملک میں تقریباً 200 کلومیٹر کا ایک ہموار خطہ ملا۔ اس نے وہاں جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے ممالک میں سے اس نے سارا خزانہ، سونا، چاندی، موتی، جواہرات سب اکٹھا کر کے لا کے اس جگہ پہ رکھ دیا جنت بنانے کے لیے۔ یہاں تک کہ ایک درم کے برابر ایک بڑھیا تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے گلے میں ایک لوکٹ تھا، اس لوکٹ میں 1 درم چاندی تھی، وہ بڑی غریب تھی۔ ان ظالموں نے اس 1 درم چاندی کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اس سے چھین کے لے گئے۔ وہ بڑا چلائی روئی کہ میں فقیر نہیں ہوں، بس یہ 1 ہی درم ہے میرے پاس، یہی میرا سارا سرمایہ ہے، تو لہٰذا یہ چھوڑ دو، لیکن وہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اب سب سے پہلے تو اس نے پوری دنیا میں سے 3 لاکھ انجینئر اور کاریگر منگوائے جو ماہر انجینئر تھے، اور کیا کیا، انہیں کہا کہ یہ جگہ سب سے پہلے کھودو، اس کی بنیادیں رکھو، اور 8 منزلہ عمارت جتنا گہرا کھڈا کھودا گیا، تقریباً 200 کلومیٹر بڑا اور 8 منزلہ عمارت جتنا گہرا۔ 200 کلومیٹر اگر ایک لائن میں چلتے جائیں تو تقریباً 2-3 شہر ہم نکل جاتے ہیں۔
2-3 شہروں جتنا بڑا اور 8 منزلہ ہمارا جتنا گہرا کھڈا کھودا گیا، شاید ہمارا ڈیم بھی اتنا گہرا نہ کھودا جاتا ہو۔ پھر اس کی بنیاد میں سب سے پہلے سنگ مرمر لگایا گیا، اس کے بعد اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کھڑی کی گئیں، اس کی چھت اور ستون زمرد سبز اور زبرجد، ایک یہ پتھر ہے جسے ہم اکثر انگوٹھیوں میں استعمال کرتے ہیں، جسے پنا کہتے ہیں، یہ ایک بڑا قیمتی پتھر ہے، اس کے اس نے ستون بنائے اور چھت بنائی۔ نبی علیہ السلام بتایا کرتے تھے کہ شداد لعین جیسی بہشت کسی نے نہیں بنائی۔ پھر اس نے آدھے چاندی اور آدھے سونے کے درخت بنائے اور ان درختوں کی پتیاں زمرد سبز کی بنائی، اور اس کی ڈالیاں یقوت، ایک ہیرا نما پتھر ہے بڑا مہنگا، اس کی اس نے ڈالیاں بنائیں اور طرح طرح کے میوے ان درختوں پہ لگائے، اور نیچے زمین پہ خاک کی بجائے اس نے مشک، عنبر اور زعفران بچھایا۔ زعفران، آج زعفران کی قیمت تقریباً 5 لاکھ روپیہ کلو ہے، 1 کلو زعفران 5 لاکھ روپے کا۔ تو سوچیں اس نے 200 کلومیٹر کے رقبے میں نیچے مشک، عنبر اور زعفران پھیلایا، اور پتھروں کی بجائے صحن میں موتی ڈالے، اور پھر اس میں نہریں بنوائی، شراب کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، اور اس جنت کے دروازے پر اس نے 4 میدان بنوائے، اور اس میں بھی طرح طرح کے درخت لگوائے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی ہوئی تھی، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 تھال پڑا تھا کھانے کا، جس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی تھی، مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ آخر اس نے اس جنت میں ہر قسم کی نعمت رکھنے کی کوشش کی، اور اس جنت بننے کو کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ برج خلیفہ ہے نا، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت، یہ 6 سال میں مکمل ہوا ہے، 6 سال کا عرصہ لگا تھا، 2004 سے لے کے 2010 تک یہ کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن اس کی جنت بننے میں 300 برس کا عرصہ لگا تھا۔ سوچیں وہ کیسی اس نے جنت بنائی ہوگی، ہم امیجن میں نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ہر ملک میں سے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کیے، جن کو انہوں نے جنت میں رکھنا تھا کہ یہ میری خدمت کریں گے جنت میں، اور لڑکیوں کو حوریں بنا کے رکھنا تھا، یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی اس نے جنت بنانے میں۔ اچھا، اب جب ساری جنت تیار ہو گئی، ہر چیز بن گئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جنت دیکھنے کا ارادہ کیا، اپنے 200 غلاموں کو لے کے جنت دیکھنے کے لیے جا رہے جی۔ جب جنت کے قریب پہنچا تو وہ جنت کے پاس جو اس نے میدان بنائے تھے، سارے غلاموں کو میدانوں میں بھیج دیا، اور خود ایک غلام کو لے کے جنت میں انٹر ہونے لگا۔ اب جب دروازے کے پاس پہنچا نا، تو جنت کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں۔ آئے ہائے ہائے، جہاں پہ افتتاح کا ریبن کاٹتے ہیں وہاں پہ موت کھڑی ہے۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ آگے سے وہ کہنے لگا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی بڑی جنت بنانے کے بعد مجھے یہ دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آئے ہائے، وہ کہنے لگا مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے، میں اپنی جنت تو دیکھ لوں۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کا یہ حکم نہیں کہ تو جنت میں جائے، تو دوزخ میں جائے گا۔ اس نے اپنی جنت دیکھنے کے لیے فوراً گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی کہ میں جلدی سے جنت دیکھ لوں، پھر چاہے میری موت آ جائے، لیکن اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پہ تھا اور دوسرا پاؤں جنت کی دہلیز پہ، کہ اس کی موت آ گئی۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ پھر ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے، اور جنت کا ایک لقمہ کھانے کی بھی فرصت نہ ملی، اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا
کہ قیامت تک اس کا کچھ اثر اور نام و نشان باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ ترتیب سے ایک نبیوں کے قصے بیان ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو یہ سارا ترتیب سے ہسٹری کا علم ہوتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔